بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر پاک کو برکت والا فرمائے اور ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جب کوئی انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد جب واپس ہونے لگتا ہے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اسے شبدوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ انسان مر کر کے، انسان ایک ایک پائی اکٹھا کر کے، انسان لاکھ منتیں کرتے، لاکھ کوششیں کر کے اس زرے پاک تک جب پہنچتا ہے تو کون چاہے گا وہاں سے لوٹنا؟ لیکن چونکہ سسٹم ہے، پروسیس ہے، آپ جاتے ہو جتنے عمر جتنے دن کے لیے، اتنے دن کے اندر آپ کو لوٹنا ہے۔ بہرحال یہ کیا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس سفر کی توفیق عطا عنایت فرمائی۔ یقین جانو جب آپ تشریف لے آئیں گے اور جب صفا مروہ پہ جب آپ چکر کریں گے نا تو وہ پورا نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہی وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی مقدس بندی ہزاروں سال پہلے اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو فلا بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے کسی پتھر پر، اسی پہاڑ پر 7 مرتبہ چکر لگایا تھا کہ کہیں سے کوئی پانی مل جاتا، کہیں سے پانی کا کوئی قطرہ مل جاتا، میں اپنے بچے اسماعیل کو پلا کر کے اس کی پیاس کو بجھا دیتی۔ ماں تھی وہ، ماں کا کلیجہ بڑا ملائم ہوتا ہے، بچہ چاپ رہا ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بے آب و گیا آبادی میں حضرت اسماعیل کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے زمین پر لٹا دیا۔ نہ کوئی بچھونا ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی تکیہ ہے، نہ کوئی صحیح سے کوئی انتظام ہے۔ زمین پر لٹانے کے بعد آپ اس پہاڑی کو چڑھتی تھی۔ حضرات گرامی، چونکہ آج زمانہ ترقی کر گیا ہے، وہاں پہ سسٹم بنا دیا گیا ہے، گرین لائٹ لگ گئی ہے، نشان بنا دیا گیا ہے، یہ اس طریقے سے آپ کو یہاں سے یہاں تک دوڑنا ہے، یہاں سے آپ کو اس طریقے سے چلنا ہے۔ لیکن وہ دور یاد کرو، ہزاروں سال پہلے جب بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا اس پہاڑ کا چکر لگا رہی تھی، اب آپ سوچو گے کہ جب وہ ایک ماں تھی تو اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر کے کیوں گئی تھی، بیٹے کو لے کر کے کیوں نہیں گئی تھی؟ معزز سامعین کرام، کئی دن سے وہ بھی بھوکی پیاسی تھی اور وہ صفا اور مروہ یہ برابر سمتل زمین نہیں تھی، ایک پہاڑ تھی، اپنی وجود کو لے کر کے چلنا مشکل تھا، ایک بچے کو لے کر کے کیسے چلتی؟ اسی لیے آپ زمین پر بچے کو لٹا دیا اور اس کے بعد صفا مروہ کا چکر لگا رہی ہیں، کہیں سے کوئی پانی مل جائے، کہیں سے کوئی پانی مل جائے۔ لیکن مسلمانوں، جب بندے کا دل رو دیتا ہے، جب بندے کا دل خدا کو پکارتا ہے، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب کہیں سے کوئی آپشن، کوئی موقع اور کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، ایسے وقت میں اللہ رب العزت غیب سے مدد فرماتا ہے، اور جب پروردگار غیب سے مدد فرماتا ہے معزز سامعین کرام، تو اللہ اکبر، وہ قیامت کی صبح تک ایسی نشانی بن جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جب لوٹ کر کے 7ویں مرتبہ، جب آخری مرتبہ بالکل ہتاش ہو گئی، بالکل ان کا دل بجھنے لگا کہ اب کہیں سے کوئی پانی نہیں ملے گا، واپس لوٹ رہی تھی، چہرہ بجھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اس کے بعد زاروں قطار روتے ہوئے جب لوٹتی ہیں تو دور سے کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں پہ میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو فرش زمین پر لٹایا تھا، انہی کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب دیکھا تو تعجب میں پڑ گئی کہ میں یہیں پہ تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ تھی، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہ پانی کا چشمہ کہاں سے ابل رہا ہے؟ اللہ اکبر، معزز سامعین کرام، اس پتھریلی زمین جہاں پہ پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے قدموں کی ٹھوکر کی برکت کی بنیاد پر ایسا چشمہ جاری فرمایا، ایسا چشمہ جاری فرمایا کہ جو آج ہزاروں سال سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ اللہ جانے وہ کون سا سوتا ہے جو کبھی سوکھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت کے مقدس بندے اور نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم یادگار ہے۔ تو حضرات
جب آپ جائیں گے صفا مروہ کا چکر کریں گے، آپ کے ذہن میں یہ پورا واقعہ یاد آئے گا، دل آپ کا کانپ اٹھے گا۔ یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ اللہ کی مقدس بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا 7 چکر لگائی تھی۔ اور جب آپ آگے بڑھو گے حضرات گرامی، وہ حرم پاک، اللہ اکبر، وہ خانہ کعبہ جسے آج چون کر کے ہم عاشقوں کا دل مچلتا ہے، اس جگہ پر 360 بت لگے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ شرک ہوتا تھا، وہاں پہ کفار و مشرکین ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا نام رکھا ہوا تھا، کسی کا حبل نام تھا، کسی کا لات نام تھا، کسی کا عزا نام تھا، اسی طریقے سے ان کے نام رکھے گئے تھے۔ اور یہ دل میں ان کو عقیدہ یہ بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بارش کا خدا ہے، یہ پانی کا، یہ آگ کا خدا ہے، یہ روزی دینے والا ہے۔ حضرات گرامی، جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے اللہ اکبر، تو ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک بت کو توڑ کر کے حرم پاک کو بتوں سے پاک فرمایا تھا۔ معزز سامعین کرام، یہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، آپ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری کا شرف حاصل ہوگا، تو معزز سامعین کرام، وہ زمین سرزمین ایسی سرزمین ہے، حرم کی